وجہ کیا ہے کہ لاشعور کے اندر سب سے پہلے پتہ چلے ان کا علم تو ہو، اور یہ علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو انوویٹو مائنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، نمبر 2 غور و فکر کی، اور سب سے اہم بات آپ یہ کو ایک اسمانی علم ہے جناب لقمان حکیم کے پاس تھا۔ آپ ادھر سے ایک دلیل کے طور پر آپ دیکھیں کہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ کس طرح نبض چیک کر لیتے ہیں، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا سلسلہ ہے۔ لوگوں نے عجیب و غریب جنتر منتر ان کے ساتھ شروع کیے ان کو چیک کرنے کے لیے، تو کیونکہ لقمان حکیم اللہ کے ولی تھے، وہ عورت کی نبض چیک کرنے کے لیے ہاتھ نہیں لگاتے تھے، یعنی انگلیاں کلائی پہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ پردے کے اندر ہی وہ دھاگا بھیجتے تھے جو کہ کلائی کے اوپر باندھا جاتا تھا، جس سے وہ اندازہ لگاتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ بیماری ہے اور یہ علاج ہے۔ لوگ حیران تھے۔ کچھ لوگوں نے بلی کو لیا اور اسے کچا گوشت کھلا دیا اور اس کو پردے میں لے آئے، بتایا کہ ایک عورت ہے چیک کروانا چاہتی ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ دھاگا بھیجتا ہوں، ان کے کلائی کے اوپر باندھ دے۔ اب انہوں نے کیا کیا، کلائی کے اوپر تو کیونکہ کلائی تو تھی ہی نہیں، بلی جو تھی، تو انہوں نے اس کے پیٹ کے اوپر دھاگا باندھ دیا، جس پر لقمان حکیم نے کہا حیرت انگیز نبض ہے، جیسے کوئی عجیب و غریب نبض ہے، جیسے نبض یہ لگتی نہیں۔ بہرحال مریض کے پیٹ میں کچا گوشت موجود ہے، یہ لقمان حکیم صاحب نے بتایا تھا۔ اب یہاں پہ اندازہ لگائیں کہ ایک دھاگے سے اگر وہ چیز چیک ہو رہی ہے تو شعور کے بعد کس چیز نے سب سے زیادہ کام کیا؟ یہ بھی لاشعور کے اندر ہی کام ہوا۔ لاشعور ہی سب سے بڑی طاقت ہے، دماغ کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کا عمل دخل ہے، جس چیز کے اوپر آپ کی حیثیت ہے، جس چیز کے اوپر آپ کا غور و فکر ہے، جس چیز کے اوپر آپ کا پورا جسم کا نظام ہے، وہ لاشعور ہے۔ اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، پھر کبھی لاشعور کے اوپر انشاءاللہ کھل کے بولیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کے ہونے کے بعد نبض کو دیکھنا آسانی ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبض دیکھی کہاں سے جائے، کس طریقے سے دیکھی جائے۔ اب آپ کی توجہ ہماری طرف ہوگی کہ ہم کون سی نئی چیز بتانے والے ہیں، لیکن کیونکہ ہم بھی طالب علم ہیں، ہم اپنی رائے دیتے ہیں، ہر کوئی اپنی رائے دیتا ہے، جس کے اوپر آپ کا کام ٹھیک ہو جائے وہ آپ کو صحیح ہونی چاہیے، وہی آپ کو اس سے لوگوں کا فائدہ دینا چاہیے۔ اب ہم جو چاہتے ہیں، میں تو اپنی بات نہیں کرتا بلکہ مشاہدات کی بات کرتا ہوں کہ جو نبض کلائی سے شروع ہوتی ہے 4 انگلی سے، یعنی جسے آپ 4 انگلیاں رکھتے ہیں تو وہ جو کلائی سے شروع ہوتی ہے، آپ نے سب سے پہلے بیماری نہیں دیکھنی، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کلائی کے اوپر انگلی رکھنے کے بعد جو نبض محسوس ہو رہی ہے اس کا تعلق انسان کی کس کیفیت سے ہے۔ اس کی کیفیت غصے سے ہو سکتی ہے، دماغی تناؤ سے ہو سکتی ہے، سستی، غفلت، ڈپریشن، تحفظ، بعض مریضوں کو تحفظ کی بیماری، تحفظ ان کے بعد نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کیفیت ہے، مثال کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے، غصہ کیفیت ہے، یہ آپ جو خوش ہوتے ہیں یہ بھی کیفیت ہے، آپ جب پریشان ہوتے ہیں یہ کیفیت ہے، آپ کے اندر جذبات جب حاوی ہوتے ہیں اور آپ جب جوش میں آتے ہیں یہ بھی کیفیت ہے۔ ان کیفیات کے اوپر نبض کی جانکاری حاصل کی جائے اور دیکھا جائے کہ اس کیفیت کی وجہ سے جسم کے اندر کیا تبدیلی ہوئی ہے۔ جیسے آپ غصہ آتا ہے تو آپ کا منہ خشک ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی آپ ڈپریشن کے مریض جب بنتے ہیں تو آپ کو معدے کی بیماری لائق ہو جاتی ہے۔ تو اب جب کیفیت کا اندازہ صحیح ہوگا، آپ کی انگلی جو نبض کے اوپر موجود ہے یہ کیفیت جان جائیں گی، گردوں کی کیفیت، ایڈرینل گلینڈز کی کیفیت، آنتوں کی کیفیت، دماغ کی کیفیت، اسپیشلی جو دماغ ہے، اور پھر دل اور جگر کی کیفیت جاننے کے بعد اب جا کے لاشعور کے اندر آپ ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ جگر متاثر ہے یا دل متاثر ہے، گردے متاثر ہے، پھیپڑے متاثر ہے، آنتیں متاثر ہے،